نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 22، 23، 24 اور 25۔ الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ پس وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ ان کے دل منکر ہے، وہم مستکبرون اور اسی حال میں کہ وہ غرور بھی کرتے ہیں۔ لا جرم حقا و یقیناً ان اللہ یعلم تحقیق کے ساتھ اللہ جانتا ہے، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین بے شک وہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً لِيَحْمِلُوا تاکہ وہ اٹھائے، اوزارہم اپنے بوجھ، کاملتاً کامل، سارے کا سارا، یوم القیامت قیامت کے دن، ومن اوزار الذین اور جو کچھ بوجھ ان کے، یضلونہم جنہیں وہ گمراہ کرتے تھے، بغیر علم بغیر علم کے، الا ساء ما یزرون خبردار، ساء بہت برا ہے، ما یزرون وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کا بیان ہے۔ اس سے قبل مشرکین کے عقائد فاسدہ اور اعمال باطلہ اور معبودان باطلہ کی حالت اور کیفیت بیان کی، اور اب فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا حقیقی معبود ایک ہی ہے، اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے بغیر کسی غیر کے عبادت نہ کرو۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرَةٌ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے دل اس کے ماننے سے انکاری ہے، اور وہ
تکبر کرنے والے ہیں، غرور کرنے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ احکام الہیہ سے انکار اور تکبر دونوں شیطان کی صفات، اور جب شیطان کو حکم ہوا، یعنی شیطان کی صفات اس اساس پر ہے کہ جب شیطان کو حکم ہوا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو اس بدبخت نے انکار بھی کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ اب عالم انسانیت میں سے جو لوگ تسلسل سے احکام الہیہ کا انکار کرتے ہیں، احکام خداوندی کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور یقیناً یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ قرآنی تعلیمات تو یہ ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ آیات نمبر 23 میں فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، لا جرم اے حقا و یقینا، یہ بات ضروری ہے، یقینی ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، لہذا اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ظاہر سے بھی خبردار ہے، باطن سے بھی غافل نہیں، ان لوگوں کے عقائد و اعمال سے، احوال سے اللہ رب العالمین خوب خبردار ہے۔ پھر قیامت کے دن ان لوگوں کو ان کے عقائد باطلہ اور اعمال باطلہ کی بنیاد پر سزا بھی دیا جائے گا۔ متقین کو ان کے عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ثواب ملے گا، مستکبرین کو، منکرین کو، مشرکین اور کافرین کو ان کے بدعمالی کی سزا دی جائے گی، اور تمام تر فیصلے والوزن یومئذ الحق، کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناانصافی نہیں ہوگی۔ آیات نمبر 24 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابی باتیں ہیں اور پرانی قصے ہیں۔ یہاں پر معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ یہ آیات مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے مکہ مکرمہ کو گھاٹیوں میں تقسیم کیا تھا، اور مختلف قسم کے لوگ مختلف گھاٹیوں پر بیٹھے رہتے تھے۔ جو لوگ ایام حج میں، موسم حج میں آتے تھے تو ان کو ورغلاتے تھے، بہکاتے تھے کہ مسلمان نہ ہو جائے، ایمان نہ لے آئے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، یہ جو کچھ ہے یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں اور پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ دعوت تبلیغ میں رکاوٹ ڈالتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ دعوت و تبلیغ جو ہے، دعوت تبلیغ منصب رسالت کی وہ ذمہ داری اور امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ذمہ داری ختم نبوت کی طفیل ہر امتی پر لازم ہے، کیونکہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، یہ امت آخری امت ہے، نہ کوئی نیا کتاب نازل ہوگا، نہ کوئی نیا پیغمبر مبعوث ہوگا۔ اب دین کی محنت اور مشقت اور جدوجہد امت کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
اب جو منکرین، مشرکین، حاسدین، معاندین ہے، جو دعوت و تبلیغ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور دین اسلام کی ترویج و ترقی مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے روک رہے ہیں، یہ بدترین عداوت ہے دین اسلام کے ساتھ، یہ جہالت ہے، یہ سفاہت ہے، یہ ضلالت ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت میں یہ ہے کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان بدبختوں کے ان حرکات اور سکنات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے کفر، شرک اور گناہوں کے پورے پورے بوجھ اپنے اوپر اٹھا کر لائیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے جنہیں ان بدبختوں نے گمراہ کیا ہے۔ اور پھر حرف تنبیہ کے ساتھ فرمایا الا خبردار ساء ما یزرون، خبردار خبردار، یہ بوجھ بہت برا ہے جسے اپنے اوپر لاد رہے ہیں، یہ بدبخت لوگ اپنے کی ہوئی کی سزا بھگتیں گے، اور ان لوگوں کے گناہ بھی ان کے سر پر ہوں گے جن کو بہکایا ہے، ورغلایا ہے، جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے کفر، شرک کا سبب تو یہ بدبخت لوگ بنے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَنُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ دین کی دعوت، تبلیغ، ترویج، ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والے ضرور بالضرور اپنی بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے، اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور بروز قیامت ان لوگوں سے ان باتوں کے بارے میں باس پرس ہوگی جو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی کہ نہ خود دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، نہ خود دین اسلام پر چلتے ہیں، نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں، اور تبلیغ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ سورہ لہب کے موضوع امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تبلیغ حق میں رکاوٹ نوع ابی لہب میں داخل ہے۔ ابو لہب کا انجام دنیا والوں نے دیکھ لیا تھا، اور اس حوالے سے باقاعدہ ایک سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ دنیا میں ہلاک ہوا، ایسا ہلاک ہوا کہ نشانہ عبرت بن گیا، مال و اولاد کام نہیں آیا، ایسا دانہ نکلا جس کو عدسہ کہا جاتا ہے، کوئی قریب ہونے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، لکڑیوں کے ذریعے ان کو ایک گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ ابو لہب کا جرم یہ تھا کہ کوہ صفا پر، صفا کے پہاڑ پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ حق کی دعوت دی، تبلیغ حق کی، توحید کی دعوت دی، اور فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو یہ ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، یہ رکاوٹ بن گیا، اور اس نے یہ کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، اور تبلیغ حق میں رکاوٹ ڈالا، دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔